بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، عورت کا نماز میں بچے کو دودھ پلانے سے یوں ہی خود بخود دودھ اترنے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ مجھے 2 سوالات کے بحوالہ جواب درکار ہیں۔ نمبر 1، عورت اگر دوران نماز بچے کو دودھ پلا دے تو اس کے وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 2، نیز اگر دوران نماز عورت کی چھاتی سے دودھ خود بخود نکل آئے تو اس صورت میں وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی آپ سماعت کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب: دوران نماز عورت کے بچے کو دودھ پلانا عمل کثیر ہے، لہٰذا دودھ پلانے سے عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ دودھ پلانا وضو توڑنے والی چیزوں میں نہیں آتا۔ بہرحال لائق فتاوی شامی وغیرہ کتب فقہ میں مذکور ہے، والنظم المارہ والصلاۃ الحالہ صرف مرزانہ، یعنی عورت نے دوران نماز بچے کو دودھ پلایا تو نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ وہ دودھ پلانے والی ہو گئی۔ باقی آپ اس کا حوالہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ پیش کیا جاتا ہے: نماز میں بچے کو دودھ پلانے سے نماز فاسد ہونے کی توجیہ بیان کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی مرد عورت کو شہوت سے چھوئے یا شہوت سے اس کا بوسہ لے تو یہ فعل جمع کے معنی میں ہے۔ یوں ہی بچہ نماز میں عورت کی چھاتی کو چوسے اس سے دودھ نکل آئے، یہ دودھ پلانے کے معنی میں ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جمع اور بچے کو دودھ پلانا یہ دونوں افعال عمل کثیر ہیں۔ ان پر عمل کثیر کی پہلی تعریف صادق آتی ہے، لہٰذا ان دونوں کا حکم اس پر بھی جاری کیا جائے گا کہ ان کے معنی میں یہ ہے کہ ان کی نظیر وہ مسئلہ ہے جو عنقریب آئے گا کہ اگر نمازی کسی انسان کو وہ پتھر مارے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، باوجود یہ کہ جب نمازی کسی پرندے کو پتھر مارے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بس یہاں پر فی نفسہ عمل تو قلیل ہے مگر وہ انسان والے مسئلے میں کثیر ہو گیا، کیونکہ ان میں تادیب، ملاعبت اور جھگڑے کا معنی پایا جا رہا ہے، اور یہ تمام افعال عمل کثیر ہیں، بس وہی حکم ان کا اعمال کا ہوگا جو ان کے معنی میں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو مجھ پر ظاہر ہوئی اور اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب الصلاۃ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل مکتبۃ المدینہ تمام تحریر موجود ہے۔ بہار شریعت میں ہے، عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی چھاتی چوسی، اگر دودھ نکل آیا نماز جاتی رہی۔ بہار شریعت 324 مکتبۃ المدینہ کراچی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حوالوں کے ساتھ آپ کو ہر چیز کی نشاندہی کرائی جا رہی ہے۔ نمبر 2، دوران نماز عورت کی چھاتی سے خود بخود دودھ نکلنے کی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا، کیونکہ انسان بدن سے نکلنے والی پاک چیز اگرچہ بہنے والی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ خزائن المفتین میں آتا ہے، یعنی بدن سے نکلنے والی چیز 2 قسم کی ہیں، پاک اور ناپاک۔ پاک کے نکلنے سے طہارت نہیں جاتی، جیسے آنسو، پسینہ، تھوک، رینٹ، انسان کا دودھ۔ وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، بالجملہ ان کے کلمات قاطبہ ناطق میں ہیں کہ حاکم نقص احتمال وزن خون وریم کے ساتھ دائرہ ہے، نہ کہ زکام سے، ناک سے، اور وضو کیا گیا۔ بحران میں پسینہ آیا اور وضو کیا گیا۔ پستان کی قوت ماسکہ ظہیر سے ہونے سے دودھ بہا اور وضو گیا، ہرگز اس کا کوئی قائل نہ قواعد مذاہب اس میں مائل ہے۔ فتاوی رضویہ
الحمدللہ ماشاءاللہ آج آپ نے یہ چیز سنی کہ یہ عورت نماز کے دوران بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ ہمارے گھریلو عورتیں اس چیز کو اتنی فوقیت نہیں دیتی، اہمیت نہیں دیتی کہ یہ کوئی عام سی روٹین ورک ہے. دیکھا جائے تو اس کا شریعت میں ایک بہت بڑا کردار ہے جو کہ آپ نے اس میں ملاحظہ فرمایا. تو آپ سے سب سے گزارش ہے اپنی جو آپ کی زندگی میں اس قسم کی معلومات ہو ان سے شرم محسوس نہ کریں.